سیرت قربانی دے کے سمجھی جاتی ہے، سیرت زندگی کھپا کے سمجھی جاتی ہے، سیرت مال لگا کے سمجھی جاتی ہے، سیرت بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جا کے سمجھی جاتی ہے۔ سیرت کو سمجھنے کے لیے اللہ کا قربت اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی قربت اختیار کیے بغیر سیرت سمجھ میں آ جائے یہ اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے۔ الفاظ کے پیچوں میں گلشتے نہیں دانا، الفاظ میں کچھ نہیں ہے، اسی لیے تو کہا گیا، اسی لیے تو کہا گیا، اسی لیے تو کہا گیا دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا۔ دو رنگی کسے کہتے ہیں؟ زبان پر ایک رنگ، گھر میں ایک رنگ، مسجد میں ایک رنگ، بازار میں ایک رنگ، خلوت میں ایک رنگ، جلوت میں ایک رنگ، اپنوں میں ایک رنگ، پرائیوں میں ایک رنگ، بیوی کے پاس ایک رنگ، خانقاہ میں ایک رنگ۔ یہ تمام رنگیں جو بدلتی ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ دو رنگی چھوڑ ایک رنگ ہو جا، سراسا سنگ یا موم بن جا۔ اور سرکار صحابہ کی ایک رنگی بنائے۔ صحابہ دو رنگی نہیں تھے، مہاجرین ایک رنگی، انصار ایک رنگی، بدرین ایک رنگی، احد والے ایک رنگی، تمام صدیق اکبر سے لے کر ابو ہریرہ تک ایک رنگی۔ ہوا کیا تھا؟ تمام کا رنگ ایسا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد میں رہتے تھے، ہم بازار میں رہتے تھے، لیکن عجیب بات تھی، مسجد میں جو کیفیت تھی بازار میں بھی وہی کیفیت تھی۔ اسواقنا مساجدنا، اسواقنا مساجدنا، مسجد کی کیفیت بازار میں بھی وہی کیفیت، بازار کی کیفیت مسجد میں بھی وہی کیفیت۔ اس کیفیت کا نام کہتے ہیں سیرت۔ تو میں کہتا ہوں قرآن سیرت کا پہلا سبق کیا ہے؟ نبوت شروع ہو رہی ہے، نبوت مل رہی ہے، حضرت جبرائیل تشریف لائے ہیں، حضرت جبرائیل معانقہ کیے ہیں، حضرت جبرائیل سے پہلی مرتبہ دیدار ہو رہی ہے۔ پہلا سبق اللہ کی طرف سے نبی کو جو ملا ہے وہ کیا؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ نبوت کی ابتدا، گویا سیرت کی ابتدا اقرا سے۔ ایک ہے سیرت محمد ابن عبداللہ، ایک ہے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو سیرت الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ہے سیرت محمد ابن عبداللہ، ایک ہے سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سیرت محمد ابن عبداللہ سرکار کی پیدائش سے لے کر 40 سال تک سیرت محمد الرسول اللہ اقرأ باسم ربک الذی خلق سے شروع ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں مستدلات کن کن سرکار کے اقوال سے، افعال سے، کردار سے، باتوں سے، اعمال سے مستدل بنا کر استدلال کیا جا سکتا ہے، اس کو سند بنا کر مسائل نکالے جا سکتے ہیں، اس کو دلیل بنا کر مسئلہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ کون کون ہے جو متفقہ طور پر علماء کہتے ہیں اقرا کے بعد کے تمام اعمال، اقرا کے بعد کے تمام اعمال یہ سب کے سب شریعت بنانے کے لائق ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ بھائیو، اقرا کا پہلا پیغام کیوں اللہ نے دیا؟ علماء کہتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر جہالت دور ہو کر توحید کو لانا چاہتے ہیں، جہالت دور ہو کر رسالت کو لانا چاہتے ہیں، جہالت دور ہو کر شریعت کو لانا چاہتے ہیں، جہالت دور ہو کر طریقت کو لانا چاہتے ہیں، جہالت دور ہو کر تزکیہ کو لانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اقرا کے تابعدار بنو۔ تو پہلے اقرا، وہ اقرا ان بچوں کے لیے نہیں، نابالغوں کے لیے اقرا نازل نہیں ہوا۔ اے حبیب علیہ السلام آپ ان کو پڑھائیے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اب اقرا ان کے ساتھ خاص ہو گیا، اقرا ان کے ساتھ خاص، مکاتب کے ساتھ خاص، مدارس کے ساتھ خاص، اور اقرا جامعات کے ساتھ خاص۔ لیکن ہم بڑے بڑے مرد اور عورتیں اقرا سے بالکل خالی۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں جتنا ان بچوں
ماشاءاللہ وہ بھی داعی ہو اور اس کے اندر ایک فکر ہو علم سیکھنے اور سکھانے کا، تو وہ جو کچھ یہ جانتے ہیں اس سے زیادہ جانتا ہوگا. ورنہ اگر ان طبقات سے بالکل خالی ہے، بچوں کو جو آتا ہے ہمیں نہیں آتا. اس لیے علماء نے کیا کہا؟ پہلا پیغام اقرا. اب اقرا کے بعد حضور نے کیا کیا؟ مکے میں مدرسہ قائم کیا جس کا نام دار ارقم، مدینے میں مدرسہ قائم کیا جس کو کہتے ہیں صفا. مکے کے مدرسے کا نام دار ارقم، مدینے کے مدرسے کا نام صفا. یہ دونوں کے دونوں قیام طعام کے مدرسے نہیں تھے، مکاتب تھے. آنا پڑھنا جانا، آنا پڑھنا جانا، آنا پڑھنا جانا. اس لیے علماء کہتے ہیں مکاتب قائم کرنا فرض ہے، مدارس قائم کرنا مستحب ہے. مکاتب قائم کرنا فرض ہے. کیوں؟ طلب العلم فریضۃ، علم حاصل کرنا فرض ہے. کس پر؟ تمام مسلمانوں پر، چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے مرد ہو یا عورت. فقہاء نے عجیب بات کہی، فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے. فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے. فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے. واجبات کا علم حاصل کرنا واجب ہے. سنتوں کا علم حاصل کرنا سنت ہے. مستحبات کا علم حاصل کرنا مستحب ہے. اور مندوبات کا علم حاصل کرنا مندوب ہے. جس درجے کا علم اس درجے کا حکم، جس درجے کا علم اس درجے کا حکم. پورا علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے. اتنا حاصل کرو جتنا حاصل کرنے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، نبی ناراض نہیں ہوتے، اعمال برباد نہیں ہوتے، روزے برباد نہیں ہوتے، نماز برباد نہیں ہوتی، طہارت برباد نہیں ہوتی، اور تمام ہمارے حج اور عمرہ صحیح ہو جائے. اتنے اعمال کے فرائض، اتنے فرائض والے اعمال جاننا فرض ہے، جس کو پرانے بزرگان دین 151 فرائض کہتے تھے. پرانے بڈھے جو اب تو وہ بڈھے دکھتے نہیں، پرانے بڈھے ہوتے تھے، انہوں فوراً معلومات انہیں عالم کیا، ہاں عالم تمہیں 151 فرائض معلوم کیا. تو لوگ ہنستے تھے، وہ ہنسنے کی کوئی ضرورت نہیں، صحیح بات پوچھتے، ہنسنے کی کوئی بات نہیں، صحیح بات ہے. 151 ایمان سے لے کر وفات تک جو فرائض، اگر آپ ٹوٹل جمع کریں 19-20 کا فرق ہوگا، لیکن ان بڈھوں کی بات بالکل صحیح ہے، ان بزرگوں کی بات بالکل صحیح ہے، جس میں وہ لوگ کہتے تھے 151 فرائض. آج کسی بھی باپ کو 151 فرائض یاد نہیں، ماں کو یاد نہیں. اور سرکار کی سیرت کیا کہتی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے اطلب العلم من المہدی الی اللحد. شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد سب ماشاءاللہ جشن منانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. اب نوشا دلہا جہاں تشریف لائے مسجد میں، اور کیا بھیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. اب انہوں نے قبول کیا، ٹھیک ہے دوسرے شکلہ کو پوچھو.